اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ پہلی حدیث جو ہے وہ مسلم نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے نقل کی ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ طبرانی نے نقل کی ہے۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون، اطمینان، سکینہ کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس جماعت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں حاصل ہوئی الحمدللہ رب العالمین، کہ جب اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، 2 بندے ہو، 3 بندے ہو، 4 بندے ہو، دونوں جو ہے وہ مل کر 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مل کر بیٹھیں اور ہر کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے جو خاص اللہ کے فرشتے ہیں اس کام کے لیے، وہ ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینہ کا ان پر نزول ہوتا ہے، چین، سکون، اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسری جو حدیث میں نے پڑھی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ وہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ اللہ کا تقوی یعنی تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ڈر پیدا ہو اور اس کی فرما برداری کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کہ اس کی فرما برداری کے ذریعے سے اور اس کے نافرمانی سے بچنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس کے غضب سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچاؤ، یہ تقوی ہے۔ اور یہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آ گئی تو پھر پورا دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب اس کے اندر تقوی آ گیا کہ اس کے اندر وہ چیز آ گئی کہ اب وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو پھر پورا دین پہ چلے گا۔ اور اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن
کہ وہ تمہارے لیے آسمان میں ذکر ہوگا اور زمین پر نور ہوگا. کہ آسمان یعنی فرشتے جو آسمانوں میں ہیں، زمین پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے جو خاص فرشتے ہیں، اللہ پاک تو لامکان ہے، لامحدود ہے، صحیح ہے، نہ آسمان اس کا مکان ہے، نہ زمین اس کا مکان ہے، وہ تو لامحدود ہے، لامکان ہے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں. لیکن فرشتے جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں آسمانوں میں، تو وہاں پر اللہ پاک ان کے یہاں اس ذکر کرنے والے کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہاں، آج کل اگر کوئی بولتا ہے کہ فلاں پولیس والا میرے کو جانتا ہے، یا فلاں ایس ایچ او میرے کو جانتا ہے، یا فلاں جو ہے وہ گورنر یا شورنر یا ایم پی اے یا ایم این اے، ہاں، یا تھوڑا اور آگے بڑھو تو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر یا فیلڈ مارشل، ہاں، وہ بولے بھائی کہ وہ جو ہے وہ میرے کو جانتا ہے، یا وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو وہ جو ہے پھول جاتا ہے آدمی، جیسے کوئی پتہ نہیں کس نے اس کا ذکر کر دیا. حالانکہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ سارے طاغوتی نظام کا حصہ ہے، کفر کے نظام کا حصہ ہے. اللہ پاک اس کو یاد کرے گا، اللہ پاک اس کا ذکر کرے گا. اللہ پاک تو کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے کہ یاد کرے، یعنی اللہ پاک اس کا ذکر کرے گا فرشتوں کے ہاں، لیکن اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک، اللہ اکبر، ذرا سوچو کہ پوری کائنات کا مالک و خالق، پورے جہاں کا خالق و مالک، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا پابند کر دو، تلاوت قرآن کا پابند کر دو. اکیلے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہے. درود شریف بھی پڑھو، درود شریف کی بھی بہت فضیلت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. اور استغفار کی کثرت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہاں. حدیث میں کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مشکل سے حل نکالتا ہے، ہر مشکل سے حل نکالتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، دے میرے کو. اور وہاں سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو استغفار کی بھی کثرت ہو جائے. اور جب دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو بھی اللہ کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی باتیں شروع کر دو، فرشتے آ جائیں، اس کو گھیر لیں، سکینہ کا نزول ہو جائے، رحمت کا نزول ہو جائے. آج ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، ہاں، اور ہم پر اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو ہماری پریشانی حل ہو جائے. تو اس لیے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور تلاوت قرآن کرنی ہے، وہ بھی اللہ کی یاد کا حصہ. قرآن کی تلاوت، زمین پہ اس کے لیے نور ہو جائے گا، آسمان پہ اس کا ذکر ہوگا. ہاں، جس طرح ہم آسمان پہ چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان کی نور کو دیکھتے ہیں، ان کی روشنی کو دیکھتے ہیں. ہاں، اللہ پاک نے جو روشنی پیدا کی ہے، سورج کو دیکھتے ہیں. اس طرح جو بندہ زمین پہ ذکر کرتا ہے وہ گویا آسمان والوں کے لیے سورج کی طرح ہو جاتا ہے، روشنی، ان کو روشنی نظر آتی ہے. تو اس کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاں، سب سے بڑی چیز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ فرض ذکر ہے، یہ فرض ذکر ہے. دوسرا سبحان اللہ الحمدللہ وہ تو فرض نہیں ہے نا، ہاں، مگر یہ فرض ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کا ایک وہ بنا لو بھائی، روزانہ 1 رکوع پڑھوں گا، 2 رکوع پڑھوں گا، 3 رکوع پڑھوں گا پابندی کے ساتھ. ہاں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھو. دیکھو یہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے، آسان ترجمہ قرآن ہے،
روزانہ اگر ایک رکوع بھی پڑھو ترجمے کے ساتھ، اللہ اکبر، تاکہ سمجھ میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کا معمول بنا لو کہ روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھوں گا، 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا. یہ 4-4 5-5 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، 3-3 منٹ لگتے ہیں، سمجھے. ایک بناؤ تو صحیح ترتیب تو بناؤ، چاہے چھوٹی سی ترتیب ہو، کہیں سے تو شروع ہو نا. ہاں اگر چھوٹی ترتیب پر بھی پابندی ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے. پابندی ہونی چاہیے، اصل یہ چیز. تو بھائی کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے لیے؟ کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے؟ ہاں، اور اپنی شکل و صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی طرح بنائیں گے. اپنے سر پر داڑھی، اپنے سر پر ٹوپی رکھیں گے، اپنے بالوں کو برابر رکھیں گے. یہ جو آدھا کاٹتے ہیں آدھا رکھتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہوگا. اپنے بالوں کو برابر رکھنا ہر طرف سے، اور داڑھی رکھنا چہرے پر، پوری داڑھی رکھنا جو کم سے کم 1 مچ کی ہوتی ہے. ہاں، اور اپنی شلواروں کو اوپر رکھنا. یہ اس کا بڑا وہ ہوتا ہے، سمجھے نا. ایک آدمی اپنے بالوں کو انگریزوں کی طرح رکھے گا، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی یا چھوٹی سی داڑھی ہوگی، سمجھے نا، تو اس کی ذہنیت اور ہوگی، اس کی سوچ اور ہوگی. اور ایک آدمی جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی سنت کے مطابق، واجب کے واجب کے مطابق، اس کے بال کے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہوگی یا امامہ پہنا ہوگا، اس کی سوچ دوسری ہوگی، سمجھے نا. تو ان چیزوں کو اپنانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ابھی آج سے جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا